يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیہ انیب. حاضرین جمعہ، مختصر سے حمد و صلات کے بعد اور اللہ رب العالمین کی توصیف اور کبریائی کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ ہود آیت نمبر 88 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو کہا تھا اس کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے میری قوم، بس میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، میں تمہیں درست کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں. ما استطعت، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے، اتنی میں تمہاری اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر کہا وما توفیقی الا باللہ، اس اصلاح میں مدد صرف اللہ ہی کی جانب سے مجھے ملتی ہے. اس اصلاح میں توفیق محض اللہ ہی کی جانب سے مجھے دستیاب ہوتی ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے اللہ ہی کی جانب لوٹ کے جانا ہے. اور اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک درد مندانہ لہجہ اپنی قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اپنی قوم کے سلسلے میں حضرت شعیب علیہ السلام کیا تڑپ رکھتے تھے. اور آپ کو ایک بات جان کر حیرت ہوگی، جتنے نبی آئے دنیا میں، جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، ان تمام نبیوں میں، ان تمام پیغمبروں میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک ٹائٹل ملا، ایک لقب ملا، وہ کسی کو نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات علیحدہ ہے، پر حضرت شعیب علیہ السلام خاص اس لقب سے موسوم تھے، وہ تھا خطیب الانبیاء. اللہ رب العالمین نے اسپیکنگ پاور ان کو جو دی تھی نا، کسی اور کو اتنا نہیں دیا تھا. جو بھی بولتے تھے بڑی تاثیر ہوتی تھی، لوگ غور سے سنتے تھے. اتنے بڑے قول کے پیکر اور اتنی بہترین تقریر کرنے والے نبی اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، میں تمہاری درستگی چاہتا ہوں، میں تمہاری بھلائی اور اچھائی چاہتا ہوں، بس تم سدھر جاؤ، نیک ہو جاؤ، جنت کے مستحق ہو جاؤ. شعیب بس یہی چاہتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے قول میں سے قول یہ بھی تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قول سے آپ کو اور مجھ کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ایک دائی کے لیے، اصلاح کرنے والے مصلح انسان کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنی آڈینس کی ہمدردی چاہے. ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آڈینس کی، اپنے سامعین کی ہمدردی چاہے. جو من میں آیا جو کہہ دیا نہیں، ہمدردی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ،
صرف میرا اوپینین صرف یہی ہونا چاہیے کہ میری بات سے میری آڈینس سمجھ جائے اور سب سے پہلے میں سدھر جاؤں اور میری آڈینس اس کے بعد سدھر جائے۔ یہ ہر نبی کا مقولہ تھا، اور ہر خطیب جو انبیاء کا وارث اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے دل میں تڑپ ہونا چاہیے اصلاح کی۔ اصلاح غصے سے نہیں، اصلاح ہمدردی کے ساتھ، اصلاح غصے سے نہیں، اصلاح نرمی کے ساتھ، اصلاح اپنی بھڑاس کو نکالنے کا نام نہیں، اصلاح غمخواری کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، دوسروں کو سمجھانے کا نام ہے بہتر انداز سے، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ دیکھو اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا میسج دیا وہ اصلاح، اپنی قوم کی اصلاح کرو۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم کی اصلاح کی اپنے اپنے طور پہ، اپنے اپنے طرز پہ۔ اور کیوں اصلاح کی ضرورت ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہی تھوڑی بہک جانے کی ہے، تھوڑی ہٹ جانے کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ مومنوں کو بار بار نصیحتیں کرتے رہیے، کیونکہ مومن بعض دفعہ جب ایمان کی حرارت کم ہو جاتی ہے اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اسی لیے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے یہ، بار بار جو چیز اس کو نہیں کہی جاتی تب انسان کی ذہنیت ڈیویڈ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں جانے کے بعد 600 سال تک تقریباً اس دنیا میں امن رہا، شانتی رہی، انتی رہی، پر اس کے بعد جب فساد بگاڑ اس دنیا میں بپا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے کہا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ ہم نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جو لوگوں کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جانب بلاتا ہے۔ کیوں بھیجا اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو؟ لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی غمخواری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسک تعلیمات میں سے ایک تعلیم تھی۔ دیکھو انسانی فطرت ہی اصلاح کی متقاضی ہے، انسان کی فطرت میں ہی ہے اصلاح اس کی بار بار کی جائے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ آپ اور میرے سب سے بڑے اس نوع انسانی کے جو جد امجد تھے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے آدم سے ایک ایگریمنٹ لیا۔ پیدا ہوتے ہی آدم کو ہم نے کہا آدم ایک ایگریمنٹ تم سے ہم سائن کروا رہے ہیں۔ کون سا ایگریمنٹ؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم سے ایک ایگریمنٹ لیا علیہ السلام۔ کون سا؟ لَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اپنی بیوی حوا کے ساتھ جنت میں سکون سے رہو، اطمینان سے رہو، جو مرضی چاہو کھاؤ پیو، پر لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس تمہیں نہیں جانا ہے۔ پر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے من قبل فنسی ولم نجد له عزما، آدم کے پاس اللہ رب العالمین کہتا ہے آدم کے پاس ہم نے استقامت نہیں دیکھی، عزم مصمم نہیں دیکھا، کیونکہ ایگریمنٹ تو کر لیا آدم، پر اس ایگریمنٹ پہ ٹک نہیں سکے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے مائی حوا کی بات سنتے ہوئے اس پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ کیوں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ایسے ذکر کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم کی نہیں، آدم کی جتنی بھی نسل ہے علیہ السلام، اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے مقصد سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں کبھی کبھی، اس لیے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آئیے اصلاح کیسے؟ اصلاح نبوی طرز پہ، اصلاح اللہ کے رسول نے جیسی کی ویسے، اصلاح کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے۔ اصلاح کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بھی دفاع اچھائی سے کیا، ایسے آپ کو اور مجھ کو سمجھنا چاہیے۔ اصلاح کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کامن کہہ دی، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، ہر اولاد خطا کار،
ہر ایک آدم کی اولاد سے غلطی ہوتی ہی ہے، اور جب غلطی ہوتی ہے تو اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلاح کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو اور مجھ کو سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انکار و منکر کے 3 درجات ہیں، کوئی بھی اصلاح کرنے والا مصلح انسان ان 3 پروسیجر کے بنا جا نہیں سکتا۔ ہر کسی کی بیسک رسپانسبلٹی ہے یہ، کون سی؟ کہ کوئی بھی برائی کو دیکھے، اگر اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روک سکے تو زبان سے روکے، اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے دل میں تو برا سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَانَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا لاسٹ سٹیج ہے، لاسٹ سٹیج ہے یہ ایمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یاد رکھو، برائی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا، نہ ہاتھ سے کچھ کرنا، نہ زبان سے کچھ کہنا، نہ اپنے دل میں برا سمجھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کے ایکٹیویٹیز ذکر کیے، ان میں سب سے خطرناک ایکٹیویٹی اللہ رب العالمین نے کہا قومن۔ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں آپ، آل عمران پڑھ کے دیکھیں آپ، سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں آپ، بار بار اللہ رب العالمین نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے بنو اسرائیل پہ۔ کیوں؟ وہ اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں کے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھتے، قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکتے نہ ٹوکتے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پہ لعنت بھیجی ہے۔ کیا یہ بنو اسرائیل پر ہی لعنت ہے؟ نہیں، اگر امت مسلمہ بھی برائی کو دیکھ کر خاموش ہوتی ہے تو اللہ کی لعنت اسی پر بھی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو آپ کی اور میری زندگی میں پریکٹیکلی لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ پچھلے قوموں کی جو باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیے، صرف اس لیے نہیں کہ صرف ان کے واقعات اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سنا رہا ہے، نہیں، عمل کے لیے اللہ رب العالمین سنا رہا ہے۔ اصلاح بہت عظیم چیز ہے میرا بھائی، اصلاح ایک عظیم عمل ہے، نبیوں کا عمل ہے، پیغمبروں کا عمل ہے، یہ وارثین انبیاء کا عمل ہے۔ اس عمل کو ہر ایک جتنی کیپیسٹی ہے اس اپنی کیپیسٹی کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اور کتنا عظیم عمل ہے، دیکھو اصلاح سے آپ کسی کی جہنم سے جنت بدل سکتے ہو۔ آپ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال، آپ کسی کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران کوئی آپ کا دوست بن گیا، دوست بنتے ہی وہ ایسے ہی باتوں میں سونے لگا، سوتے ہوئے اس نے کہا بنگلور کا اسٹیشن آیا تو آپ مجھے اٹھائیے۔ بنگلور کا اسٹیشن آ گیا، وہ گہری نیند میں غراٹے لے کر سو رہا ہے، آپ ایک چھوٹے سے سفر کے دوست بھی بن گئے آپ اس کے، آپ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے یا پھر چھوڑ دیں گے؟ اٹھائیں گے آپ یہ نہیں سوچیں گے اتنی گہری نیند میں سو رہا ہے بیچارہ، سونے دو، نہیں، وہ کہیں گے آپ یہ اسٹیشن مس ہو گیا، نیکسٹ اسٹیشن میں اس کو اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ بالکل یہی معاملہ ہے زندگی کا، آپ کا دوست، آپ کا ہم سفر یا پھر جو بھی ہو، اگر اس کی غلطی ہو رہی ہیں آپ اسے ٹوکیے، روکیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اسٹیشن اگر نکل گیا جنت کا تو جہنم نیکسٹ اسٹیشن ہے، نیکسٹ اسٹیشن جہنم میں، جہنم سے روکنا ہے تو اصلاح کرنا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، اصلاح کرنے والا انسان آپ کا برا نہیں چاہتا، اصلاح کرنے والا انسان آپ کی اچھائی چاہتا ہے۔ اور یہ اصلاح کرنے والے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ کے رسول کے طرز پر، طریقے پہ کرنے والے ہیں۔ ورنہ تو کیا ہے معلوم آج کی زندگی میں، ماحول ہماری زندگی میں، کہ اصلاح کرنے والا غصے سے اصلاح اس لیے کرتا ہے کیونکہ میری نہیں سنتے، اس کو یہ فکر نہیں کہ اللہ کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بات پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سیکنڈری ہے۔ فرسٹ یہ ہے کہ یہ کام نے کیوں کیا، مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میری بات کیوں تو نے نہیں سنی۔ اللہ کی بات سن نہ سن وہ سیکنڈری ہے، میری بات پہلے سن، اس لیے غصہ آتا ہے۔ آج نہیں ہونا چاہیے۔ اصلاح کرنے والے مصلح کے چند رسپانسبلٹیز ہیں، وہ بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی آپ کو اور مجھ کو ضرورت ہے یہ سب کرنے کی کہ اصلاح کرنے والا مصلح انسان اپنے اندر نرمی رکھے۔ نرمی کے بغیر کسی کی اصلاح نہیں۔
نرمی رکھے. نرمی ہی سب سے عظیم چیز ہے. اسی لیے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کے رسول اللہ کے فضل سے آپ بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں. کیسے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کے رسول اگر آپ سخت دل ہو جاتے, سنگ دل ہو جاتے, یہ ارد گرد جو آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں آپ کے دامن کو پکڑے ہوئے, یہ کبھی کے نفر ہو جاتے, کبھی کے بھاگ جاتے. آپ نرم دل ہیں, نرم خو ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, تب یہ لوگ آپ کو چمٹ کر بیٹھے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا. اور خود اللہ رب العالمین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم؟ ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ بہت نرم ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. بہت نرم ہے ہمارا پروردگار اور نرمی کو پسند کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو مجھ کو ملتی ہیں. اور یاد رکھو اصلاح اتنی ضرورت ہے, اتنی ضرورت ہے. گھر کی اصلاح کیوں نہ ہو, مسجد میں ایک امام کی ذمہ داری اپنے مامون کی اصلاح کے سلسلے میں کیوں نہ ہو, اگر مدرسے کے استاذ یا پھر اسکولز کے ٹیچرز اپنے طلباء اور اپنے اسٹوڈنٹس کی اصلاح کا مسئلہ کیوں نہ ہو, اصلاح کے سلسلے میں کل روز قیامت جتنے بھی ہیں, جتنے بھی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے ان کو پوچھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. جو بھی تم میں سے ذمہ دار ہے کل روز قیامت اس کو اس کی ذمہ داری کے سلسلے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا اللہ رب العالمین. آج کے ماحول کا معاشرہ میں, آج کے ماحول میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاؤں میں. آج کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بچوں کی اصلاح کی تھوڑی بھی فکر نہیں. بچوں کو بچپن سے چھوڑا جاتا ہے, فریڈم دیا جاتا ہے, اتنا فریڈم. بچپن میں بچہ کبھی کوئی گالی دے دے تو باپ کہتا کہ کتنا اچھا گالی دے رہا ہے. بچہ بچپن میں اگر کوئی بری بات کہہ دے تو باپ بہت فخر سے سینہ چوڑا کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اور جب کبھی وہ باپ مسجد کو آ جاتا ہے, امام صاحب درس میں اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی اصلاح کے سلسلے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں, جا کے فوراً گھر میں اپنے بچے کی پٹائی کرتا ہے. یہ آج کے معاشرے میں لوگوں کی مینٹالٹی ہے کہ بچوں کو شروع سے پکڑنا نہیں آتا, اور جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تب غصہ آتا ہے, بچوں کو مارتے ہیں. غلط. شریعت اسلام ایسا ہرگز نہیں سکھاتی. کبھی کبھار بیوی کیسے مرد کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے, امام صاحب بول دیے, ختم, گھر میں جا کے ٹارچر شروع ہو گیا. نہیں, شریعت اسلام یہ سکھاتی ہے شروع سے آپ اپنے کنٹرول میں رکھو, شروع سے آپ بچوں کو اللہ کا فرمانبردار بناؤ, شروع سے آپ آداب سکھاؤ, مینرز سکھاؤ. یہ نہیں کہ کبھی آپ نے بیان سن لیا, یوٹیوب پہ کسی کا ویڈیو دیکھ لیا, بچوں پہ ٹارچر, بیوی پہ ٹارچر, بھائیوں پہ ٹارچر, ماں باپ کے سلسلے میں ٹارچر. نہیں ہونا چاہیے یہ, کیونکہ اصلاح جو ہوتی ہے وہ شروع سے ہوتی ہے. اصلاح کا معاملہ کبھی گرم ہوا تو مار دیا آپ, کبھی گرم نہیں ہوا تو بچوں کو چھوڑو, ڈھیل دو, اتنا ڈھیل دے دیے وہ بچے بڑے ہو کے آپ کے سر کے اوپر بیٹھ گئے. نہیں ہونا چاہیے. اصلاح کے سلسلے میں بچپن سے فکر. دیکھو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ صدقے کے کھجوروں کی ٹوکری میں سے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیے, صدقے کا کھجور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حسن کخ, تھوک حسین, تھوک حسن, اس کو تھوک دے, کھخار دے اس کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما علمت ان لا نأکل الصدقہ, اے حسن کیا تم نہیں جانتے کہ صدقے کا مال ہم لوگوں کے لیے, ہم سیدوں کے لیے جائز نہیں, حرام ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بچپن سے بچوں کی تربیت. اور شارحین حدیث کہتے ہیں اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال سے زیادہ نہیں تھی. 6 سال کے بچے کو یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ کو مجھ کو ایسے تربیت بچپن سے بچوں کو کرنی چاہیے, اور خصوصیت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرسٹ پریفرنس ہمدردی. مار توڑ یہ اصلاح کا ہرگز ذریعہ نہیں ہے. مار توڑ وہ ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ڈرانے کے لیے کوڑا لٹکانے کو کہا, مارنے کے لیے نہیں. مارا تو بیلوں کو جاتا ہے, انسانوں کو نہیں. یہ بات آپ کو اور مجھ کو یاد رکھنا چاہیے. اور خصوصیت کے معاملے میں اصلاح نرمی, اصلاح محبت, اصلاح غمخاری, اصلاح مار پیٹ سے نہیں ہوتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث, کتنی نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دیکھو ایک صحابی رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیے, روزے کی حالت میں, ڈر بھی گئے,
فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ افطرت علی امرأتی فی رمضان، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، مجامعات کر لی ہے، اللہ کے رسول اس کا حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی اچھی حدیث ہے سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رمضان میں روزے کی حالت میں چاہتے تو اللہ کے رسول کہتے پنشمنٹ دے سکتے تھے، یہ کرو وہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کچھ ہے کرنے کے لیے، کچھ مال ہے صدقہ کرنے کے لیے، کچھ مال آپ کے پاس میسر ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول۔ وہ چند لوگ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کسی کے پاس کچھ مال ہے، صحابی کو ہدیتاً دے دیا جائے۔ ان میں سے ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس صدقات کے کھجوروں کا ایک ٹوکرا ہے، اللہ کے رسول میں ان کو دے دیتا ہوں۔ اور وہ صحابی جیسے ہی اس ٹوکرے کو ہاتھ میں لیے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے محلے کے غریبوں میں ان کھجوروں کو بانٹ دو۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے محلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم ہی کھا لو۔ اللہ اکبر، دیکھو آئے تھے اپنی شکایت لے کے، اللہ کے رسول کیا کروں، میری بیوی سے میں نے روزے کی حالت میں مجامعت کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوشن بھی بتا دیا، ان کے گھر کی افلاسی کا حل بھی کر دیا۔ یہ ہمدردی سے معاملہ کرنا، دیکھو کوئی بھی شخص سوچ ہی نہیں سکتا یہ گناہ تم نے کیوں کیا، یہ گناہ، بھائی جو تم کہہ رہو نا تم بھی کر سکتی ہو وہ چیز، اتنے آپ کو پاک نہ کہو۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت پاک پوتر مت کہو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو، لوگوں کے سامنے تم کچھ اور ہو، لوگوں کے بغیر تم کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے بڑے ولی اللہ ہو، لوگوں کے بغیر شیطان اللہ ہو، اللہ جانتا ہے یہ چیز، اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث شریفہ میں یہ بیان کر رہے ہیں، کسی کے گناہوں کو لے کے پیسو نہیں اسے، گناہ کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، کسی سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ گناہ ہونے کے بعد اصلاح کا طریقہ بہت نرمی کے ساتھ رکھو، یہ شریعت اسلام آپ کو اور مجھ کو سکھاتی ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی، کتنی نرمی۔ یاد رکھو اصلاح جو ہے نا، اصلاح کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اصلاح کیسے کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں نماز ہوئی، فرض نماز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین انداز سے کہا معلوم، فرض نماز کے فوراً بعد معاذ اٹھ کے جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، اے میرے معاذ، تعال، آؤ ادھر، معاذ آؤ ادھر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جیسے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ان کا نام، فوراً کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لبیک ہے، میں حاضر ہوں، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، بتائیے کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، پکڑ کے نصیحت کیا کی معلوم؟ اللہ اکبر، نصیحت کرنے سے پہلے کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں تجھے محبت کرتا ہوں، واللہ انی لاحبک، 2 مرتبہ کہا اللہ کی قسم معاذ میں تجھے بہت محبت کرتا ہوں۔ معاذ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ تھا یہ کہ اللہ کے رسول مجھے محبت کریں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیک، معاذ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نصیحت ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کبھی تو فرض نماز پڑھ، فرض نماز کے بعد چند اذکار ہیں اس کو پڑھے بغیر اٹھ کے مت جا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے مدد کر تیرے شکر گزار بندے بننے میں، اے اللہ مجھے مدد کر تیرے ذکر کرنے میں، اے اللہ مجھے شاکر اور تیرا شکر گزار والا بندہ مجھے بنا لے۔ یہ دعا پڑھو معاذ۔ دیکھو آج ہم مسجد میں خود دیکھ لو، آپ چھوٹی غلطی ہوتی ہے سب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہوا، یہ ہوا، بھائی غلط ہوا ہے، اتنی بھی بڑی پبلکسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے کھڑے ہو کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا انداز دیکھو،
معاذ کو بلا رہے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں محبت کرتا ہوں معاذ، میری نصیحت کو سنو معاذ۔ یہ سنیے آج کے معاشرے میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ غلط ہوا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امام صاحب نے لمبا رکوع کر دیا، کیا ہو گیا؟ قیامت تو نہیں آ گئی؟ کیا ہو رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بہترین اصلاح کی باتیں دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، تھوڑی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، غصہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ حرام ہے۔ یہ غصہ اس لیے آنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، غصہ اس لیے ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ میری بات بھی باہر میں، اللہ کی بات چلے گی یہاں، صرف رسول اللہ کی بات چلے گی یہاں، کسی اور کی بات نہیں چلے گی یہاں۔ یہ کانسیپٹ آپ کا اور میرا کلیئر ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے کافی واقعات میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ مسجد نبوی ہے، ایک صاحب آئے، آ کے آراوی تھے، بدو تھے، کھیڑے کے آدمی تھے، آئے پیشاب کرنے لگے مسجد میں۔ اللہ اکبر! صحابہ غرہ اٹھے، مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے وہ قریب بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو روکا، ٹوکا، بٹھا دیا۔ جیسے وہ پورا پیشاب سکون سے، مسجد نبوی ہے یہ، تمام مساجد میں سیکنڈ نمبر ہے اس کا، اتنی بڑی مسجد، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، وہ مسجد، اللہ اکبر، وہ مسجد میں کوئی آ کے پیشاب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا مت مارو، پورا پیشاب کرنے دو اسے۔ پورا پیشاب ہوا۔ پورا پیشاب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دعہ لا تظلموہ، مارو نہیں اسے، کچھ نہ کرو اسے، پورا پیشاب کرنے دو۔ پورا پیشاب ہوا۔ پورا پیشاب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا نہیں، خود گئے اس کے پاس۔ دیکھو یہ اصلاح، یہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے وہ مسجد کی مصلی کو بولتا تھوڑا ہلو پڑھ، قرآن میں نماز پڑھ رہا ہوں یہاں۔ یہ حد کی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے پاس گئے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ مسجد میں، اپنی عبادت گاہ میں آپ ایسے کام مت کرو۔ اللہ اکبر! نتیجتاً کیا ہوا معلوم؟ مسلمان ہو گیا وہ شخص۔ یہ حالت ہے آج، اور یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ مسجد نبوی میں پیشاب کرنے والے کی اصلاح آپ ایسے کر رہے ہیں، یہاں مسجد میں قرآن پڑھنے والوں کی اصلاح ہم زور سے ٹوک کے کرتے ہیں، نہیں کرنا ایسے، فلاں نہیں کرنا ایسے۔ آج کی حالت اور ہمارے اسلاف کی حالت کو کمپیئر کر کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اور یہ حدیث سے اور ایک چیز کیا معلوم ہوتی، ہر جگہ اصلاح کی نہیں ہوتی۔ شارحین حدیث کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول اس کے درمیانے پیشاب میں روک دیتے، ٹوک دیتے، وہ صرف ایک جگہ کرنے والا کئی جگہ کرتا پیشاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا اسے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک موقع ہوتا ہے، ہر جگہ اصلاح کرنے کی نہیں ہوتی۔ اصلاح کرنے کے لیے جپتے رہتے ہیں بعض لوگ، مسجد کے دروازے کے پاس کھڑتے ہیں، نکلیں گے، پکڑیں گے، اصلاح کریں گے۔ اتنی کیا ضرورت آ گئی بھائی؟ ملک الموت تھوڑی آ گیا ہے؟ مسجد کے گیٹ کے پاس ہلتے ہی نہیں وہاں سے، اصلاح 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 اصلاح، ایسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ دیکھو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کیا، چھوڑو اسے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان کے پاس آتے ہیں۔ تاتاریوں کا زمانہ تھا، تاتاری منگول ان کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں وہ بہت زیادہ مسلمانوں پہ ٹارچر کرتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں شیخ الاسلام یہ جو تاتاری ہیں شراب پی رہے ہیں، آپ کہیں گے تو ان کو شراب سے روک دیا جائے۔ شیخ الاسلام نے کہا مت روکو انہیں، مت روکو انہیں، شراب پینے دو انہیں۔ اگر یہ شراب نہیں پئیں گے تو ریلیکس موڈ پہ رہیں گے تو مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ سوچ آپ کے اور میرے اندر ہونا چاہیے، جہاں جس موقع پہ جو اصلاح کی ضرورت ہے تب اصلاح کرنا چاہیے، غیر غلط مواقع پہ اصلاح ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح کا بھی ایک موقع ہونا چاہیے، موقع محل ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ چھوٹے کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے، وہ ڈھنگ سے، پیار محبت سے۔ بڑے کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو، چند لوگ بڑے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ بلا لے کے جا کے اصلاح کرتے تھے۔ سب کے سامنے کریں گے اصلاح، اصلاح نہیں، وہ تعمیر نہیں، تقریب ہے، وہ جوڑنا نہیں، وہ توڑنا ہے۔ سب کے سامنے کھڑے ہو کے بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح کرتے تھے معلوم؟
کبھی کبھار کسی آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے یہ فلاں فلاں کام کر رہا ہے، اللہ کے رسول یہ دیکھتے کہ اگر میں جا کر اس کو بولوں تو وہ برا سمجھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑتے کیا کہتے ہیں معلوم؟ یفعلون کذا وکذا ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، میں چند لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ایسے 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 کام کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، روکتے تھے اللہ کے رسول ایسے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوصیت السبب، یہ ہونا چاہیے عمومی طور پہ، کسی کو خاص اور ٹارگٹ نہ بناتے ہوئے عمومی نصیحت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اسوہ تھا، آپ کو اور مجھ کو یہ اسوے کو لینا چاہیے۔ دوسری چیز، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اصلاح کرتے وقت جس کی اصلاح کی جا رہی ہے، جس گناہ سے اس کو پاک کیا جا رہا ہے، اس گنہگار سے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آج کے مصلح ایڈوانس قسم کے مصلح، یہ شریعت کیا سکھاتی ہے معلوم؟ گنہگار کے گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو، یہ شریعت کا فارمولہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ میں گناہوں کو ڈبو لیا ہے، غرق کر دیا ہے، اللہ کے رسول میرے بندوں کو کہہ دو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسعتوں والی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے اکٹھے تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ گنہگار بندوں کو اللہ کہہ رہا میرے اپنے بندے ہو، تم گناہ کر رہے ہو پر تم میرے اپنے بندے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے بندے کہے، وہ بھی گنہگار بندوں کو۔ آپ اور میں کیا ہوتے ہیں، گناہ کو غلط سمجھیے، گنہگار کو غلط مت سمجھیے، چھوٹا سا فرق ہے، اس کو فرق کو ہم فرق رہنے نہیں دیتے۔ گناہ کرنے والے انسان کو بھی ہم غلط سمجھنے لگتے، نہیں، گناہ کرنے والا انسان غلط نہیں، وہ گناہ غلط ہے، یہ آپ کو اور مجھ کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دیکھو ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو حمار کہا جاتا تھا، اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام صحابہ میں یہ جو عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے نا، اتنے ہسمکھ چہرے والے تھے، اللہ کے رسول ان کے چہرے کو دیکھ کر ہنس دیتے تھے، اللہ کے رسول ہنس دیتے، ریئر اللہ کے رسول ہنستے تھے، کبھی کبھی ان کے چہرے کو دیکھتے اللہ کے رسول کو ہنسی آ جاتی، تھوڑے کامیڈی ٹائپ کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ہنساتے تھے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے۔ پر ان کی ایک عادت تھی، رفت تھی، اسلام کے بعد بھی وہ رفت تھی ان کی، شراب پیتے تھے، شراب کتنا بھی بولو چھوڑتے نہیں تھے، شراب پیتے، نشے کی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس آتے، اللہ کے رسول میرے اوپر حد نافذ کیجئے، میں شراب پی چکا ہوں، نشے کی حالت میں ہوں، مجھے ماریے، مجھے سزا دیجیے۔ ایسے صحابی تھے، بڑے سویٹ صحابی تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کو مارا جا رہا ہے، پورے لوگ، کوئی چپل سے مار رہا ہے، کوئی کپڑے سے مار رہا ہے، جو ہاتھ میں ملا سب سے مار رہا ہے۔ کیا ہوا، ایک صحابی نے اٹھ کے کہہ دیا لعن اللہ علیک، اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ، الستحییت اللہ، شرم نہیں آتی تجھے، بار بار اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، شراب پیتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، لوگوں سے مار کھاتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا کیا کہا معلوم؟ روک دو مارنا اسے۔ پورے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات کی، لا تلعنوہ، ملامت مت کرو، لعنت مت کرو اس پہ، فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم یہ جس کو تم مار رہے ہو نشے کی حالت میں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے۔ ہاں ایک برائی ہے، اس کی برائی کو اس کی برائی کی حد تک رہنے دو۔ انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، انسان کی برائیوں کو آپ ایسے لے کے مت بیٹھ جاؤ پورا انسان خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی اچھائیاں بھی ہائی لائٹ کرو۔ صرف برائیاں، معاشرے میں چند لوگ یہی کام کے لیے ہیں، ان کو تنخواہ نہیں ملتی، فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں، کیا کام؟ صرف لوگوں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہنا، صرف وہی کام ہے ان کا۔ یہ حرام عمل ہے، یہ جائز عمل نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کبھی کبھی، ہرگز پوری زندگی میں نہیں ملتا۔ اور آخری چیز، اصلاح آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ چند لوگ کیا ہوتے ہیں معلوم؟ اصلاح کریں گے، اصلاح ہو جانا ابھی کے بھی، امیڈیٹلی کام ہو جانا، سکسیسفل کمپلیٹ ہو جانا کام، چند لوگوں کی یہی کام ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اسلام یہ کہتی ہے آپ کا کام پہنچا دینا ہے،
اللہ کا کام ہدایت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے رسول آپ نبی ہیں، پر اس کے باوجود آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت سارے لوگ ایسے اصلاح کام کرتے رہتے ہیں، کوئی آدمی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اسے کافر کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں، بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ بھائی رکو، آپ صبر سے کام لیجئے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، دو لوگ تھے، ایک عابد تھا، ایک بہت بڑا گنہگار تھا۔ کیا ہوا مسئلہ؟ یہ جو عابد تھا، عبادت گزار تھا، وہ ایک مرتبہ گنہگار کے پاس گیا، کہنے لگا اتنا گناہ کرتا ہے تو اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا، جا۔ اللہ دونوں کو وفات دیا، اپنے دربار میں بلایا۔ اللہ رب العالمین نے عابد انسان، اچھے انسان کو کہا تجھے کس نے کہا تھا اصلاح کر تو، پر تجھے کس نے یہ بات کی اتھارٹی دی تھی کہ اللہ تجھے جہنم دے گا، تجھے جنت نہیں دے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے کہا یہ میرا حق ہے، تو نے چھینا، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا، اسے جنت میں ڈالوں گا۔ اللہ کا حق ہے، کبھی چھینیے گا مت۔ کسی کو جہنمی بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو اور مجھ کو، کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ کے سامنے جہنمی کام کر رہا ہے، پھر بھی مت بولیے آپ۔ اللہ اور اس کے معاملہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر قابو پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو کہتا ہے ان انت الا نذیر، بس آپ ڈرانے والے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کسی کے نگہبان نہیں ہیں۔ لعلک باقع نفسک علی آثارہم، اے نبی آپ ان کی اصلاح کے پیچھے پڑھ کر اپنی جان کو ہلاک مت کریے، اصلاح کتنی ہے اتنی کیجئے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ان علیک الا البلاغ المبین، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، پہنچا کے اپنے کام میں کام رکھیے، کسی کو اتنا اصلاح کے پیچھے مت پڑیے کہ آپ کی جان بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ صرف کام یہی کر سکتے ہیں، کسی دوسرے انسانوں کو اصلاح کر کے لوگوں کو اللہ سے ڈرا سکتے ہیں، جہنم سے ڈرا سکتے ہیں، جنت کا شوق دلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے کئی دنوں سے رکھنا چاہ رہا تھا۔ آج کل معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، اصلاح کے نام پہ بگاڑ پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں، پر اصلاح کے نام پہ اصلاح کرنے والے بہت کم ہو چکے ہیں۔ اصلاح برائے اصلاح ہونا چاہیے، اصلاح کی آڑ میں انسانوں کو اپنی نفرتیں گھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نام پہ اپنی باتیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شریعت اسلام کا بیسک فنڈا اور فارمولہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں آپ کے سامنے چند نکات آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی ایمان و اسلام پر ہو، اللہم آمین۔ میں انہی خطبے کے اواخر میں اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کو بھی شامل کرتا ہوں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوضة المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.